الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے آخری پیغمبر محمد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری دنیا والوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج انشاءاللہ 14ویں پارے کی تفسیر اور اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ 14ویں پارے کے اندر دو صورتیں ہیں، سورۃ الحجر اور سورہ النحل۔ ابتدائی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ جب کافر لوگ دنیا میں واپس ہونے کی یا مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے اور تمنا کریں گے۔ اس سلسلے میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں کہ کافر لوگ یہ چاہیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم مسلمانوں میں سے ہوتے۔ تو یہ الفاظ یہ لوگ کب کہیں گے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ موت کے وقت کہیں گے، جب موت کے فرشتے کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے تو اچھا ہوتا۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ اس وقت ہوگا جب وہ لوگ جہنم کو دیکھ لیں گے، جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین جہنم کو لے آئے گا تو اللہ رب العالمین کی جہنم کو دیکھ کر کافروں اور مشرکوں کے زبان سے یہ نکلے گا کہ کاش ہم مسلمان ہوتے تو اچھا ہوتا۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جب ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا تب یہ ان کی آرزو ہوگی کہ ہم مسلمان ہوتے تو اچھا ہوتا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس وقت ہوگا جب بعض گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ پہلے جہنم میں داخل فرمائے گا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے یا دوسرے ایمان والوں کی سفارش سے یا قرآن مجید کی سفارش سے الگ الگ سفارشات کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، اور احادیث میں بھی مختلف سفارشوں کا ذکر ملتا ہے۔ تو کسی کی بھی سفارش سے جب ایمان والوں کو، مسلمانوں کو جہنم سے نکالا جائے گا تب وہ نکلتا ہوا دیکھ کر اور ان مسلمانوں کو جنت میں داخل ہوتا ہوا دیکھ کر کافر لوگ کہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو اچھا ہوتا۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ میدان محشر میں جہاں حساب و کتاب ہو رہا ہوگا اور کافر لوگ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو جنت میں داخل فرما رہا ہے، یہ تمام مناظر دیکھ کر وہ لوگ یہ کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ تو بہرکیف یہ سارے کے سارے جو اوقات ہیں اور جو چیزیں بتائی گئی ہیں یہ سب ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے موت کے وقت بھی ایسا کہیں، یا ممکن ہے کہ جہنم کو دیکھ کر بھی کہیں، یا یہ بات بھی ممکن ہے کہ جب لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا، جنت میں داخل کیا جائے گا تب بھی وہ دیکھ کر ایسا کہیں، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ میدان محشر میں ایمان والوں کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا وہاں پر دیکھ کے بھی یہ ان کی آرزویں ہو سکتی ہیں۔ تو مختلف اقوال ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کافروں کی زبان سے یہ آرزو اور تمنا نکلے گی کہ کاش ہم مومن ہوتے اور مسلمان ہوتے۔ پھر رب العالمین نے آگے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل بھی کیا اور قرآن مجید کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے، جبکہ دیگر کتابوں کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ اللہ نے تورات کو نازل کیا، اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ اللہ نے زبور کو نازل کیا،
اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ اللہ نے انجیل کو نازل کیا، اس کی حفاظت کا اللہ نے کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ بعد میں لوگوں نے، ان کے ماننے والوں نے ان کے اندر تبدیلیاں کی، ان کے اندر تحریف کر دی، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ نزلنا الذکر، ہم نے یہ قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ویسے تو ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر لفظی اعتبار سے کسی قسم کی تبدیلی قیامت تک نہیں لائی جا سکتی ہے۔ ابھی 1973 کا ایک واقعہ ہے، روس کے اندر ایک قسم کا ماحول بن گیا کہ مسلمانوں کو جو ہے ان کی عبادت گاہوں سے روکا جائے، ان کی مسجدوں کو بند کر دیا جائے، اور کسی کے بھی گھر میں اگر قرآن مجید کا ایک ورق بھی ملتا تو مکمل گھر والوں کو جلا دیا کرتے تھے، پورے گھر کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ۔ یہ معاملہ چل رہا تھا، کمیونزم وہاں پر زیادہ ہونے لگا۔ یہ 1973 کی بات ہے، اور وہاں پر ایک پاکستانی ایک شخص مسلمان جو تھے، اتفاق سے انہی ایام میں ان کا روس میں جانا ہوا۔ وہ وہاں پر گئے کسی وجہ سے، جانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں جس مقام پہ ٹھہرا ہوا تھا اسی مقام پر میرے کچھ اور بھی دوست احباب تھے جو وہیں پر رہنے والے تھے، وہاں کے مقیم تھے۔ اتفاق سے جمعہ کا دن آیا تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ چلو جا کے جمعہ کی نماز پڑھ کے آتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ روس کے اندر ساری مساجد کو بند کر دیا گیا ہے، اور بعض مسجدیں ایسی ہیں جن کو جو ہے یعنی ٹورزم کے طور پر رکھا گیا ہے، وہاں پہ ٹورسٹ آتے ہیں، بس مسجد کو دیکھ کے چلے جاتے ہیں، اذان، نماز وغیرہ یہ سب چیزیں وہاں پر نہیں ہوتی ہیں۔ کچھ ایک مسجدیں ہیں کہیں کہیں پر جہاں پر جو ہے نمازیں ادا کی جاتی ہیں، لیکن وہ بھی چوری چھپے کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ آنا ہے تو آؤ، یا نہیں آنا ہے تو مت آؤ، مجھے راستہ بتا دو کہ مسجد کہاں ہے۔ لہذا ان کے دوستوں نے بتایا کہ ایسا ایسا جاؤ، یہاں پر راستہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مقام پہ جب پہنچا وہاں پر مسجد تھی، جیسے ہی میں وہاں قریب میں پہنچا مسجد بند تھی، قفل تھا اس کو۔ اس کے بعد مجھے بتایا گیا کہ پڑوس میں جو رہنے والے مسلمان صاحب ہیں انہی کے پاس اس کی چابی ہے۔ میں ان کے پاس سے میں نے چابی کو لیا، اور لینے کے بعد میں مسجد کے اندر گیا، اور جانے کے بعد وہاں کا حالت دیکھا تو بہت بری حالت تھی۔ میں نے جلدی سے اس کی صفائی کی، مسجد جتنا ہو سکا۔ اس کے بعد میں نے جو ہے اذان دی۔ جب میں نے آواز سے بلند اذان دی تو سارے محلے کے لوگ، بچے، بوڑھے، عورتیں، سب جو ہے اطراف میں آ کر جمع ہو گئے۔ اندر کوئی نہیں آ رہا، لیکن مسجد کے اطراف میں آ کر سب لوگ جمع ہو گئے، اور ایسا دیکھنے لگے جیسا کہ میں نے کوئی نیا کارنامہ کر دیا ہو۔ اس کے بعد میں نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ میں نے چونکہ جمعہ کا وقت تھا، اب میرے ساتھ کوئی نہیں تھے، اکیلا ہی تھا، تو میں نے ظہر کی نماز ادا کر لی۔ اس کے بعد میں جب مسجد سے باہر نکلا تو تمام کے تمام لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے کہ جیسے میں نے کوئی بڑا کارنامہ کر کے آیا ہوں یا کوئی نیا کام کر کے آیا ہوں۔ اسی میں سے مجمع میں سے ایک چھوٹا سا بچہ میرے پاس آیا، اور آنے کے بعد مجھ سے ہنسے سے ملاقات کیا، ہنستے ہوئے، اور کہا کہ آپ ہمارے گھر کو چلیے۔ لہذا میں اس کے ساتھ اس کے گھر کو گیا۔ گھر کے تمام افراد، ان کے والدین، دوسرے جو احباب تھے، سب کے سب بہت زیادہ خوش ہوئے۔ ان کے گھر میں مجھے بٹھایا گیا، کھانا کھایا وغیرہ سب کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے وہاں پر موجود بچے سے جو ہے قرآن مجید کے تعلق سے پوچھا کہ تم قرآن مجید کو جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں، قرآن مجید کو مجھے پڑھنا آتا ہے۔ لہذا میرے جیب میں ایک چھوٹا سا قرآن کا نسخہ تھا، چھوٹا سا وہ قرآن کا جو نسخہ تھا میں بس بچے کے سامنے رکھا، اور اس کو بتایا کہ یہاں سے پڑھ کے بتاؤ۔ وہ بچہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، اور اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے بعد میں نے پوچھا، اس کو میں نے آیت پڑھ کے سنائی، سورہ تحریم کی آیت انہوں نے ذکر کی کہ میں نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اتنا ہی پڑھنا تھا۔ اب وہ بچہ جو ہے فر قرآن پڑھنے لگا۔ اس کے بعد اس کو مجھے روکنا پڑا کہ بس ہے، رک جاؤ۔ اس کے بعد میں نے جب اس کے والد سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو بچے ہیں ان کو قرآن کا نسخہ نہیں معلوم، قرآن کیا چیز ہے، کیسی دکھتی ہے، کتاب ہے کیا ہے، ان کو نہیں معلوم ہے۔ بس ان کے ذہن میں پورا قرآن موجود ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں یہ قانون بنایا گیا کہ جس کے بھی گھر میں قرآن کا ایک ورق بھی ملے گا اس کو اس کے گھر والوں کو زندہ جلا دیا جائے گا۔ لہذا آپ کو پورے ملک کے اندر کہیں پر قرآن کا نسخہ یا کوئی پیپر آپ کو نہیں ملے گا۔ تو میں نے پوچھا کہ پھر بچے پڑھتے کیسا ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ہمارے اطراف میں جتنے لوگ کام کرنے والے ہیں، چاہے وہ کپڑے سینے والا ٹیلر ہو، موچی ہو، چپل سینے والا ہو، پلمبر ہو، جتنے لوگ تمہیں اطراف میں نظر آ رہے ہیں یہ پورے کے پورے قرآن کے حافظ ہیں، اور جتنے بچوں کو تم باہر دیکھ کر آئے ہو سب کے سب قرآن کے حافظ ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ قرآن آخر سیکھتے کیسے ہیں؟
تو ایسے ہی سیکھا جاتا ہے. آپ کسی بچے کو بھی آپ اٹھا کر پوچھ لیں، وہ الف لام سے لے کر جو ہے والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھ ڈالے گا. اگر آپ اس بچے کو بھی روکتے نہیں تو یہ پورا قرآن آپ کو سنا ڈالتا تھا. تو میں بڑا تعجب میں پڑ گیا اور مجھے قرآن مجید کی آیت یاد آئی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. وہاں پر قرآن پر پابندی ہے، لیکن دلوں پر پابندی کون لگا سکتا ہے؟ جو قرآن دل کے اندر محفوظ کر دیا گیا، جو قرآن ان کی زبانوں پہ محفوظ کر دیا گیا، جو قرآن ان کے ذہن میں محفوظ کر دیا گیا، اس پر کیسی پابندی لگا سکتے ہیں اور کون پابندی لگا سکتا ہے؟ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا اور کیسے اس کی حفاظت کرنا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اسی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَكُلُّ نَبِيٍّ يُجَابُ. 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی لعنت نازل ہوتی ہے، اور جتنے انبیاء گزرے ہیں ان تمام کی لعنت نازل کی جاتی ہے. 6 قسم کے لوگ، جامع ترمذی کی حدیث ہے. سب سے پہلا آدمی وہ جو الزائد فی کتاب اللہ، قرآن مجید کے اندر اضافہ کرنے والا. قرآن مجید کی آیات میں اس کے حروف میں اضافہ تو کرنے کی کسی کی مجال نہیں ہے، قیامت تک ایسا کوئی کر سکتا ہی نہیں، ناممکن بات ہے. لیکن قرآن مجید کے ترجموں کو، قرآن مجید کے اندر پیغام کو، قرآن مجید کے اندر کے مطالب کو بدل دینا، اپنی طرف سے کچھ باتوں کو وہاں پہ بڑھا دینا، چڑھا دینا، یا کم کرنا یا زیادہ کرنا، یہ اصل میں الزائد فی کتاب اللہ ہے. اور ایسا کرنے والے آدمی کے اوپر اللہ کی لعنت، اس کے نبی کی لعنت، اور جتنے انبیاء گزرے ہیں ان تمام کی لعنت نازل کی جائے گی. تو یہ قرآن کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل بھی کیا ہے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. پھر آگے اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش کا مرحلہ بیان کیا اور فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. ہم نے انسان کو کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مٹی کے مختلف ناموں کا تذکرہ کیا. کہیں اللہ رب العالمین نے تراب کہا، کہیں تراب کے معنی ہوتے ہیں خشک مٹی، سوکھی مٹی. کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے طین کہا کہ ہم نے انسان کو طین سے پیدا کیا. طین کا مطلب ہوتا ہے بھیگی ہوئی مٹی. اسی طرح یہاں اللہ نے فرمایا حمأ مسنون. حمأ مسنون کے معنی ہوتے ہیں گوندی ہوئی بدبودار مٹی، سڑی ہوئی مٹی. اس کے بعد اللہ نے کہیں پر فرمایا سلسال. سلسال کے معنی جو ہوتے ہیں گوندا ہوا آٹے جیسا ہوتا ہے ویسی مٹی. اسی طرح جو ہے فخار کہا گیا. فخار کے معنی ہوتا ہے آگ پر بھونا ہوا، یا مٹی کا ڈھیلا کہیے یا ٹھیکری کہہ لیجئے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں جب کمار لوگ جو ہے گھڑے وغیرہ بناتے ہیں، مٹی کے گھڑے مٹکے بنائے جاتے ہیں، تو ان کو آگ پر بھی رکھ کے تھوڑا سا بھونا جاتا ہے تاکہ ان کے اندر مضبوطی رہے. اور ایسا ہی معاملہ اینٹ کا ہوتا ہے. جب اینٹ کو بنایا جاتا ہے تو اینٹ کے بنانے کے بعد اس کو آگ دی جاتی ہے تاکہ اس کے اندر مضبوطی رہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کو جو ہے آگ پر سیکا. وہ ٹھیکری کے شکل میں جب بنا تو اللہ نے اس کو بنایا. تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر انسان کی پیدائش کے اور مٹی کے مختلف طریقوں کو اور مختلف ادوار کو اللہ نے بیان فرمایا ہے. یہ تخلیق انسانی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بار بار کیوں کہا؟ کئی مقامات پہ انسان کی پیدائش کا ذکر ہے. سورہ بقرہ میں ہے، سورہ اعراف کے اندر ملے گا، اسی طرح سورہ حجر کے اندر ہے، پھر آگے سورہ بنی اسرائیل آ رہا اس کے اندر بھی ہے، پھر سورہ کہف آنے والا اس کے اندر بھی ہے. کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا بار بار تذکرہ کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کو معلوم یہ ہو جائے کہ انسان کی پیدائش کس انداز سے ہوئی ہے. انسان کے ذہن میں، اس کے دماغ میں، اس کے دل میں تکبر موجود نہ رہے. وہ اپنے آپ کو جانے، اس اپنی حقیقت کو پہچانے کہ اس کو اللہ نے کیسے پیدا کیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بارہا اس کی تخلیق کو یاد دلایا ہے. تمہاری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، تم دنیا کے اندر جس طرح آئے ہو بالکل عجیب انداز سے آئے ہو جس کو اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے. تو انسان کی پیدائش کا مرحلہ اللہ نے بار بار تذکرہ کیا اور بتایا تاکہ انسانوں کے ذہن میں تکبر اور گھمنڈ نہ آئے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، والجان، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے جنات کا بھی تذکرہ کیا کہ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم. اس سے پہلے یعنی انسانوں کے پیدائش سے پہلے اللہ رب العالمین نے جنات کو پیدا کیا تھا، اور جنات کو اللہ رب العالمین نے جو ہے آگ سے پیدا کیا.
یا تو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا، بعض مقامات پہ ہے، اور کہیں پر اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راویہ ہیں کہ خلقت الملائکۃ من نور، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور اللہ تعالیٰ نے جنوں کو جو ہے آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ اصل میں جن جو لفظ کہا جاتا ہے، جن کا لفظی معنی ہے غائب ہونے والی مخلوق، وہ کسی کو نظر نہیں آتی۔ جتنے جنات ہیں، جتنے شیاطین ہیں دنیا میں، کسی انسان کو ہرگز نظر نہیں آتے۔ جتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ دیکھا، ہم نے فلاں جگہ دیکھا، ہم نے فلاں جگہ دیکھا، یہ ان کا وہم ہوتا ہے۔ اصل حقیقت میں جنات کہاں انہیں کو کہا جاتا ہے جو نظر نہ آنے والی مخلوق ہو، جن کے لفظی معنی ہی وہ ہے، کسی کو نظر نہ آنے والی شے، نظر نہ آنے والی مخلوق۔ تو جتنے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ ہم نے دیکھا، یہ سب ان کا اپنا وہم ہوتا ہے۔ ہاں، جنات سے باتیں ہوتی ہیں، جنات سے کلام ہوتا ہے، جنات کے سے ہم جو ہے جو بھی معاملات ہیں وہ کرتے ہیں، لوگ ان سے کام کرواتے ہیں، وہ لوگوں سے کام کرواتے ہیں، یہ معاملات الگ ہیں، لیکن جنات کسی انسان کو نظر نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جنات کو جو ہے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا۔ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا أُوصِفَ لَكُمْ، اور اللہ نے آدم کو اس چیز سے پیدا کیا جو تم کو بتلا دیا گیا ہے، یعنی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کی اور اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جہنم کو تیار کیا ہے جس میں تمام لوگوں کو اکٹھے اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، جس کے 7 دروازے ہیں۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، اللہ تعالیٰ نے ہر دروازے کو الگ الگ تقسیم کر رکھا ہے، ہر دروازے سے داخل ہونے والے الگ الگ لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر لیے ہیں۔ اور احادیث کے اندر مختلف اس کی وضاحت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے 7 دروازے بنائے ہیں۔ ایک دروازہ مشرکوں کے لیے اللہ نے بنایا ہے، دوسرا دروازہ دہریوں کے لیے بنایا گیا ہے جس سے ان کو داخل کیا جائے گا، تیسرا دروازہ زندیقوں کے لیے بنایا گیا ہے، چوتھا دروازہ زانیوں کے لیے بنایا گیا ہے، پانچواں دروازہ سود خوروں کے لیے بنایا گیا ہے، چھٹا دروازہ چوروں کے لیے بنایا گیا ہے، اور اسی طرح 7واں دروازہ جو ہے ڈاکوؤں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جہنم کے 7 دروازے بنائے، ان میں سے ایسے لوگوں کو وہاں سے داخل کیا جائے گا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس جگہ دروازے سے مراد جو ہے جہنم کے درجات ہیں، جہنم کے طبقات ہیں، پہلا اوپری حصہ، پھر نچلا حصہ، پھر اس کے بعد کا حصہ، پھر اس کے بعد کا حصہ، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے 7 درجات ہیں، 7 اس کے حصے ہیں، یا آپ فلور کہہ سکتے ہیں۔ جہنم کے 7 فلور ہیں۔ اب اوپر کون رہے گا، نیچے کون رہے گا، اس کی وضاحت بھی موجود ہے۔ سب سے پہلا جو حصہ اوپر کا ہے اسے جہنم کہا جاتا ہے، سب سے جہنم کا اوپری حصہ، سب سے اوپر کا جو فلور ہے اسے جہنم کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ موحدین کو داخل فرمائے گا، جو توحید پرست لوگ ہوں گے، دنیا میں توحید پر قائم رہے ہوں گے اور توحید پر ہی ان کا خاتمہ ہوا ہوگا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل فرمائے گا۔ جہنم جو سب سے اوپری حصہ ہے۔ اب یہاں پر سوال کرنے والے سوال کر سکتے ہیں کہ موحدین کو وہاں پر کیوں داخل کیا جائے گا؟ تو ان کے پاس توحید تو تھا، لیکن باقی جو ان کے گناہ تھے، باقی جو ان کی نافرمانیاں تھیں، ان نافرمانیوں اور گناہوں کی وجہ سے ان کو کچھ عرصے تک اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل فرما دے گا۔ تو موحدین کے لیے، توحید والوں کے لیے جہنم کا سب سے اوپری حصہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے یا دوسرے سفارشات سے اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے نکالے گا اور ان کو جنت داخل فرما دیا جائے گا۔ تو سب سے اوپری حصہ جس کو جہنم کہا جاتا ہے یہ موحدین کے لیے ہے۔ دوسرا حصہ جو دوسرا فلور ہے اس کے بعد کا، اس کا نام ہے لظا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کلا انہا لظا، آگے صورتوں میں یہ بات آنے والی ہے۔ تو دوسرا جو حصہ ہے جس کا نام لظا ہے، یہاں پر تفاسیر میں بات ملتی ہے کہ لظا جو مقام ہے وہاں پر یہودیوں کو داخل کیا جائے گا، اوپری حصے میں موحدین کو داخل کیا جائے گا، اس کے بعد کے نچلے حصے میں جو ہے یہودیوں کو داخل کیا جائے گا۔ پھر تیسرا جو حصہ اسے کہتے ہیں حطمہ، حطمہ یہ تیسرا جہنم کا حصہ ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو داخل فرمائے گا، جو کرسچنس ہیں، جو عیسائی ہیں، ان کو وہاں پر رکھا جائے گا حطمہ کے اندر۔ اس کے بعد چوتھا حصہ ہے جس کا نام سعیر ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے صابی کو رکھے گا۔ صابی یعنی جو نہ مسلمان ہے، نہ یہودی ہے، نہ عیسائی ہے،
بے دین جو ہوتا ہے اسے صابی کہا جاتا ہے، ایسے صابیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے سعیر میں داخل فرمائے گا۔ یہ سعیر جو ہے جہنم کا چوتھا حصہ ہے۔ اس کے بعد پانچواں حصہ ہے سقر، یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے مجوسیوں کو داخل فرمائے گا۔ مجوسی کسے کہتے ہیں؟ آگ کی پوجا کرنے والے، جو لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کے سامنے جو ہے اپنے پیشانی کو رکھتے ہیں، جھکاتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، یا سورج کی عبادت کرنے والے، سورج بھی اسی ضمن میں ہے، سورج کی عبادت کرنے والوں کو مجوسی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو قسم کے دنیا کے اندر لوگ ہیں اور دنیا سے گئے یا آئیں گے، ان تمام مجوسیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے سقر میں داخل فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اور حصے کا نام ہے جس کا نام جحیم ہے، وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے مشرکین کو داخل فرمائے گا۔ جتنے بھی شرک کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہوں چاہے وہ غیر مسلمانوں میں سے ہو، جتنے لوگ شرک کر کے دنیا سے جائیں گے اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو جائے گا، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے جحیم میں داخل فرمائے گا۔ یہ جحیم جو ہے جہنم کا نچلا حصہ ہے، چھٹا حصہ، اور سب سے آخری جو حصہ ہے اس کا نام ہے ہاویہ۔ اللہ نے قرآن میں اس کا بھی ذکر فرمایا ہے، ہاویہ۔ یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ منافقین کو داخل فرمائے گا۔ تو منافقین کو اللہ تعالیٰ جہنم کے سب سے آخری حصے میں رکھے گا، جہنم کے مشرکین جو ہے شرک کرنے والے لوگ اس کے اوپر ہوں گے، یہودی اس کے اوپر، عیسائی اس کے اوپر، مجوسی اس کے اوپر، سب سے آخری حصے میں اللہ رب العالمین منافقین کو رکھے گا۔ یہ نفاق اور منافقین کا اتنا بڑا گناہ ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بارہا ایمان والوں کو اس بات سے متنبہ کیا کہ منافقوں کی صفت، منافقین کے اوصاف سے اجتناب کریں، بچیں، کیونکہ شرک سے زیادہ بڑا گناہ، کفر سے زیادہ بڑا گناہ، یہودیوں سے بھی زیادہ بڑا گنہگار، عیسائیوں سے بھی زیادہ بڑا گنہگار، سورج کی عبادت کرنے والے سے بھی زیادہ بڑا گنہگار منافق آدمی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ منافقین کو وہاں پر داخل فرمائے گا جو جہنم کا سب سے آخری حصہ ہوگا جس کا نام ہاویہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کا ذکر فرمایا، لہا سبعۃ ابواب، اللہ نے جہنم کے 7 طبقات یا 7 دروازے بنائے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے کہ ہر انسان کے اور ہر کیٹیگری کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر ڈیوائڈ کر دیا ہے کہ کون کہاں جائے گا، کون کہاں جائے گا، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے جہنم کے تذکرے کے ساتھ ہی جنت کا بیان کیا اور فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، کہ متقی جو لوگ ہوں گے وہ جنتوں میں ہوں گے جہاں پر ان کے لیے چشمے لگائے جائیں گے، وہاں پر ان کے لیے پانی کے چشمے ہوں گے، دودھ کے چشمے ہوں گے، شہد کے چشمے ہوں گے، وہ جو چاہے جیسا چاہے استعمال کرے، کھائے پیے، اللہ کے انعامات ان پر کیے جائیں گے۔ جیسے جہنم کے 7 دروازے ہیں ایسا ہی جنت کے بھی 8 دروازے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ فی الجنتی 8 ابواب فیہا باب یسمی الریان لا یدخلہ الا الصائمون۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازوں کو بنایا ہے اور اس میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے جس میں سے روزے دار داخل کیے جائیں گے۔ جنت کے 8 دروازوں کے نام کیا ہیں؟ ایک دروازے کا نام ہے باب الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ وہاں سے داخل کرے گا، جس کا نام ہے باب الصلاۃ، نماز کا دروازہ۔ ایک اور دروازے کا نام ہے باب الجہاد، جہاد میں شامل ہونے والے مجاہدین جو رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اس دروازے سے داخل ہونے کا حکم دے گا۔ تیسرا دروازہ ہے باب الریان، روزے داروں کو اللہ تعالیٰ اس دروازے سے داخلہ دلوا دے گا۔ چوتھا دروازہ ہے باب الصدقہ، صدقہ و خیرات کرنے والے، اللہ کے راستے میں دینے والے جو لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے داخل ہونے کا حکم دے گا۔ پانچواں دروازہ ہے باب الحج، حج کرنے والے جو لوگ حج کریں گے اور ان کا حج قبول کر دیا جائے گا، ایسے حاجیوں کو اللہ تعالیٰ باب الحج سے داخل فرمائے گا جنت کے اندر۔ چھٹا دروازہ ہے باب الایمن، اللہ کی ذات پہ مکمل بھروسہ کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہاں سے داخل فرمائے گا، اور وہاں سے جو داخل ہونے والے لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کا حساب و کتاب نہیں لے گا۔ باب الایمن سے داخل ہونے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہ ان کا حساب لیا جائے گا، نہ ان کا کتاب کسی قسم کا لیا جائے گا، بنا حساب کتاب کہ ان کو وہاں سے داخل ہونے کا اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے دے گا۔ یہ چھٹا دروازہ ہے۔ پھر 7واں دروازہ ہے باب الذکر یا باب العلم، جو علم والے لوگ ہیں، قرآن و حدیث کو سمجھنے والے، قرآن و حدیث کو بتانے والے، لوگوں کے سامنے ان کے پیغام کو سنانے والے اور اللہ کو یاد کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو باب الذکر سے یا باب العلم سے داخل فرمائے گا۔ 8ویں دروازے کا نام ہے باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، دنیا کے اندر جو لوگ غصے کو پھر کنٹرول کرتے ہیں،
غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے اتنا بڑا انعام ہے ایسے آدمی کے لیے کہ اللہ نے ان کے نام سے جنت کا دروازہ بنا دیا ہے، باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اس کا نام ہی وہ ہے، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ دنیا کے اندر جن کے پاس طاقت ہے، پاور ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم سامنے والے کو جو ہے جیسا چاہے سزا دے سکتے ہیں، لیکن ان کو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ پاور ہونے کے باوجود بھی ان کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، غصے پہ کنٹرول کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دروازے سے داخل فرمائے گا جس کا نام جو ہے باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس ہے۔ تو جنت کے بھی 8 دروازے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام دروازوں کے نام رکھے ہیں، اور وہاں سے کن کن کو داخل کیا جائے گا اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو خبر دے دیجئے، میرے بندوں کو اس بات کی خبر پہنچا دیجئے کہ بے شک میں گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، لیکن ساتھ میں اللہ نے فرمایا کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ۔ اگر میرے ساتھ جو ہے نافرمانی کرو گے، میرے احکامات کی حکم کی فرمانبرداری کے خلاف جاؤ گے، تو پھر یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے اس سورہ شریفہ کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا، اور انہی کو جو ہے حجر کہا جاتا ہے، جن کی وجہ سے سورہ کا نام ہے سورہ الحجر۔ اصل میں انہی کے قوم کی طرف یہ سورہ منسوب کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، کہ جب حجر والوں نے تمام رسولوں کا انکار کیا، جھٹلایا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے تمام رسول کیوں کہا؟ جبکہ قوم سمود نے صرف ایک نبی کو جھٹلایا تھا، صالح علیہ السلام کے وہ لوگ انکاری تھے، ان کی تکذیب انہوں نے کی تھی۔ اللہ نے یہاں پر کہا کہ حجر والوں نے تمام رسولوں کا انکار کیا، تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ حجر والوں نے تمام رسولوں کی تکذیب کی، رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ جو حجر ہے مدینہ منورہ سے تبوک کا جو راستہ ہے، مدینہ سے تبوک جانے کے راستے پر ان کی بستی آباد تھی، اور آج بھی ان کے کھنڈرات وہاں پر موجود ہیں۔ یہ لوگ جیسے مکانات بنا کر رہا کرتے تھے اور پہاڑوں میں مکانات تراش کر رہتے تھے، بستے تھے، ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا، لیکن ان کے مکانات، ان کے کھنڈرات آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد سن 9 ہجری میں تبوک کے لیے روانہ ہوئے، جنگ تبوک کے لیے، تو راستے میں جب یہ مقام آیا حجر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پر جو ہے اپنے کمبل کو داخل کر لیا، کپڑے کو ڈال لیا، اور صحابہ کو حکم دیا کہ اس مقام سے فوری تیزی کے ساتھ روانہ ہو جاؤ، روتے ہوئے اور اللہ کے عذاب سے جو ہے پناہ مانگتے ہوئے یہاں سے گزر جاؤ۔ وہ مقام سے آپ گزرے تو وہاں سے آپ علیہ السلام نے اپنے قافلوں کو تیز کر لیا اور سب کو وہاں سے تیزی کے ساتھ جانے کا حکم دیا۔ صالح علیہ السلام کی قوم کا حال کیا تھا؟ ایک تو انہوں نے رسول کی تکذیب کی، نافرمانی کی، جھٹلایا، اور جب ان کے سامنے ان کی فرمائش پر انہوں نے کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کے اندر سے اونٹنی پیدا کرے گا ہم اللہ پر ایمان لائیں گے، یہ جملہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا تھا۔ تو صالح علیہ السلام نے ان کو کہا تھا اگر ایسا ہو جائے کہ اونٹنی اگر پہاڑ کے اندر سے آ جائے، اگر تم جب بھی ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہاری بات کو مان لیں گے، اگر یہ پہاڑ کے اندر سے اونٹنی آ جانا۔ تو اللہ رب العالمین سے انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے اندر سے، پتھر میں سے اونٹنی کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ وہ اونٹنی جب زمین پہ آئی تو اللہ رب العالمین نے اس کی جو ہے تقسیم کی، یعنی اونٹنی جو ہے ایک دن اس مقام پر موجود کنویں کا پانی پیے گی، ایک دن پورا کا پورا اونٹنی کا ہوگا، اور دوسرے دن جو ہے قوم کے لوگ اس کنویں سے پانی پئیں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر فرمایا ہے کہ ایک دن پورا اونٹنی وہاں سے پانی پیے گی۔ جس دن اونٹنی کا ہوگا وہاں پر کوئی بھی قوم کا آدمی نہیں آئے گا، انسان وہاں پر نہیں آئے گا، اور دوسرے دن وہ پورا دن جو ہے لوگوں کے لیے رکھا جائے گا۔ یہ اللہ کا حکم تھا، لیکن جو ہے بعد میں کچھ دن تک یہ چلتا رہا، بعد میں قوم کے لوگوں نے جو ہے اللہ رب العالمین کی اس اونٹنی کا قتل کر دیا۔
جیسے اس کو قتل کر دیا گیا، سارے حضرات والسلام نے سمجھا دیا اور تنبیہ دے دی اور وارننگ دیا اور کہا کہ اب تم پر جو ہے 2 دن کے اندر عذاب اللہ کی طرف سے آنے والا ہے۔ انہوں نے یہ جملہ کہا اور اپنے قوم کے پاس سے وہ روانہ ہو گئے۔ اللہ نے ان کی قوم کو اللہ نے جو ہے اس طرح سے ہلاک کر دیا کہ ان پہ اللہ رب العالمین نے سخت چیخ کو داخل فرما دیا اور ان کی پوری بستی اور پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا اور ان کے واقعات کو قرآن مجید کے اندر عبرت کے طور پر نازل فرما دیا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ کہ اللہ رب العالمین نے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات عطا فرماتا ہے اور ساتھ میں قرآن عظیم بھی۔ اللہ نے آپ کو 7 جو ہے ایسی آیات دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور قرآن مجید، یہ 2 تحفے اللہ نے آپ کو عطا فرمائے۔ 7 دہرائی جانے والی آیات کون سی ہیں؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کو اللہ نے 7 مثانی کہا، اسی لیے کہا جاتا ہے، تفاسیر میں یہ بات ملتی ہے اور میں نے پہلے ہی درس میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام السبع المثانی بھی ہے، یعنی 7 کے معنی 7 اور مثانی کے معنی ہوتے ہیں بار بار ریپیٹ کیے جانے والی آیات، بار بار دہرائی جانے والی آیات۔ تو سورہ فاتحہ کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ اور قرآن مجید اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ حجر کی آخری آیت کے اندر وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے پیغمبر کو تسلی دی کہ جو لوگ آپ کی بات کو نہیں مانتے، آپ کا انکار کرتے ہیں یا آپ کو جادوگر کہتے ہیں، کوئی آپ کو کاہن کہتا ہے، کوئی آپ کو جو ہے دیوانہ کہتا ہے، مجنون کہتا ہے، تو آپ انسانیت کے ناطے انسان ہونے کی حیثیت سے آپ کا غمزدہ ہونا، آپ کو تکلیف کا پایا جانا یہ بات ظاہری ہے، لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ جو ہے تسلی رکھیں، آپ اللہ کی عبادت کرتے جائیں، آپ جو ہے اللہ کی بندگی کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے وہ ضرور کر کے رہے گا۔ قیامت تک ان کو آپ مہلت دے دیجئے، ان کا جو انجام ہوگا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتائے گا۔ پھر اس کے بعد سورہ نحل پڑھا جاتا ہے۔ سورہ نحل، النحل کے معنی اصل میں شہد کی مکھی کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ شریفہ کے اندر شہد کی مکھی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ نحل کے اندر کہ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اللہ رب العالمین نے چوپائیوں کو پیدا کیا۔ جو چوپائیں اور جو جانور پیدا کیے گئے ہیں وہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہے۔ جتنے بھی چوپائیں، جتنے بھی جاندار جانور پیدا کیے گئے ہیں وہ سب انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ان آیات کے اندر ان باتوں کا تذکرہ کیا، جن میں سے بعض جانور ایسے ہیں جن کو تم لوگ، جن کے چمڑوں سے تم سردیوں کا موسم کا لباس بناتے ہو، بعض جانور ایسے ہیں جن سے تم گرمیوں کے لباس بناتے ہو، بعض جانور ایسے ہیں جن کو تم سواری کے لیے استعمال کرتے ہو، بعض جانور ایسے ہیں جن سے تم دودھ نکال کر پیتے ہو، بعض جانور ایسے اللہ نے پیدا کیے جن کو تم جو ہے سامان لانے اور لے جانے کے لیے استعمال کرتے ہو۔ تو یہ سارے کے سارے جانور جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے بنائے ہیں۔ اللہ نے تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ فرمایا اور ان چیزوں کو اللہ نے ذکر فرمایا، سارے انعامات کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ نے جو تمہارے اوپر انعامات نازل کیے ہیں، جو اللہ کے اکرامات تم پر نازل کیے گئے ہیں، اگر ان نعمتوں کو اور انعامات کو اگر تم گننا چاہو گے تو تم لا تحصوها، ان انعامات کو تم نہیں گن سکتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر رب العالمین نے آگے فرمایا کہ وقد قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، کہ تحقیق جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے ان سے پہلے لوگوں نے مکر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کو، ان کے ارادوں کو اللہ نے عمارتوں کو بھی جو ہے جڑ سے اکھاڑ دیا، ان کے منصوبے، ان کی پلاننگ بھی ختم کر دی گئی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی عمارتوں کے ساتھ ان کو اکھاڑ دیا اور ختم کر دیا، اور ان کے سروں پر ان کی چھتیں ایسی گر پڑی جیسے کہ وہ لوگ اللہ کے عذاب میں گر پڑے اور ان کو اس بات کا گمان بھی نہیں تھا۔ ایسے مقامات سے ان پہ اللہ کا عذاب آیا اور اس حالت میں آیا
کہ ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوا، بنا سوچے بنا سمجھے ان کے ذہن میں بھی وہ بات نہیں آئی، ان پہ اللہ کا عذاب آیا اور ان کی چھتیں، ان کی عمارتیں اللہ نے گرا دی، سب کو اللہ نے ختم کر دیا اور اللہ نے پوروں کو ہلاک کر دیا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں مشرک لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹیاں بنائی ہیں، یا اللہ کے وہ لوگ بیٹیوں کو بناتے ہیں، اور جب ان کے لیے بیٹی کی باری آتی ہے تو وہ لوگ جو ہے اپنی بیٹیوں سے منہ پھیرتے ہیں۔ اللہ نے ذکر فرمایا کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، کہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیوں کو بناتے ہیں، سبحانہ، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کے بارے میں خبر دی جاتی، جب ان میں سے کسی کے تعلق سے کسی کے سامنے یہ کہا جاتا کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور کالا ہو جاتا اور وہ جو ہے شرم کے مارے جھکا ہوا پھرتا۔ جب انسان اپنے لیے بیٹی پسند نہیں کرتا تو اللہ کے لیے بیٹی اور بیٹا کہنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ تعالیٰ اگر انسانوں کے گناہوں کے ساتھ ہی ان کو پکڑنا اگر شروع کر دے، انسان نے جیسے نافرمانی کی، جیسے انسان نے گناہ کیا، انسان کے گناہ کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کر دے، ان کی پکڑ اگر کرے تو ما ترک علیہا من دابہ، زمین پہ ایک جانور بھی باقی نہیں رہے گا، زمین پر ایک جاندار بھی باقی نہیں رہے گا، نہ انسان رہیں گے نہ دیگر مخلوقات رہیں گی۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے نام اعمال کے اندر، ان کے گناہوں کے اندر، ان کی نافرمانیاں پڑھنے کے باوجود بھی ان کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اور ایک وقت تک اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور جب مہلت ختم ہو جاتی ہے، جب اللہ کی جانب سے گرفت کا اور مواخذے کا ٹائم آ جاتا ہے تو پھر ایک سیکنڈ نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نافرمانی کرنے کے باوجود بھی، گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ انسانوں کو مہلت دیتا ہے تاکہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے، توبہ کریں، اپنے گناہوں پر نادم ہو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ عِبْرَةً لَعِبْرَةً، کہ بے شک تمہارے لیے جانوروں کے اندر جو ہے بہت بڑی نصیحت ہے اور بہت بڑی نشانی ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو تمہیں دودھ پلا رہا ہے وہ دودھ کیسے آ رہا ہے؟ گوبر اور خون کے درمیان سے وہ دودھ آتا ہے، لیکن نہ اس کے دودھ کے اندر گوبر کی کوئی بدبو ہوتی ہے، نہ اس کے اندر خون کا قطرہ گرتا ہے، بالکل صاف خالصاً، بالکل خالص صاف شفاف دودھ، اور پینے والوں کے لیے مزیدار اللہ تعالیٰ دودھ نکالتا ہے۔ اللہ نے مثال کے ذریعے سمجھایا کہ اللہ نے کیسے کیسے انعامات انسانوں پر کیے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان جانوروں کو بھی دیکھ لے اللہ کو پہچان جائے گا، اللہ کی نشانیاں ان کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ نے یہاں پر اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر رب العالمین نے آگے فرمایا، اللہ نے یہاں پر جو ہے شہد کی مکھی کا تذکرہ فرمایا اور کہا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہ اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی جانب الہام کیا ہے کہ وہ جو ہے اونچے پہاڑوں سے یا درختوں سے یا لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی بلڈنگوں سے جو ہے وہاں پر شہد کو جمع کرے اور اپنے مکانات وہاں پر وہ بنا لے۔ شہد کی مکھی کے تعلق سے بہت سارے خلاصے اور بہت سارے تحقیقات دنیا کے اندر ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، ایسی بے شمار تحقیقات ہیں۔ ایک آدمی جس کا نام جو ہے وان فریش آتا ہے، وان فریش آتا ہے، جس کو نوبل پرائز دیا گیا۔ اس کا کام کیا تھا؟ اس نے صرف شہد کی مکھی کے تعلق سے تحقیق کی تھی، شہد کی مکھی کے بارے میں تحقیق کیا تو اس کو لوگوں نے نوبل پرائز انعام دیا۔ شہد کی مکھی کے اندر کیا کیا خاص باتیں ہوتی ہیں؟ سب سے اہم ترین بات یہ ہوتی ہے کہ شہد کی مکھیوں کا جو جتھا ہوتا ہے اس میں ہزاروں مکھیاں ہوتی ہیں، لیکن سارے کے سارے مکھیاں ایک مکھی کے تابع ہوتی ہیں۔ ایک مکھی جو ہوتی ہے وہ ان کی لیڈر ہوتی ہے، اور وہ مکھی تمام مکھیوں کو لے کر چلتی ہے۔ اس مکھی کو یاسوب کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔
یعنی تمام ہزاروں مکھیوں کی ایک لیڈر ہوتی ہے، اور وہ سارے مکھیاں اس لیڈر کے احکامات کو اور اس کے جو ہے تمام باتوں کو فالو کرتے ہیں۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ مکھی کا، جس کو یاسوب کہا جاتا ہے، جب کبھی کوئی مکھی کہیں سے رس چوس کے آتی ہے، چاہے پھولوں سے لائے چاہے پتوں سے لائے، کہیں سے بھی کوئی رس وہ لے کر آتی ہے اس جتھے میں داخل کرنے کے لیے، تو یہ جو مکھی ہے، جو لیڈر ہے، سب سے پہلے اس کے اندر پائے جانے والے تمام رس کو چیک کرتی ہے کہ کہیں اس کے اندر کوئی زہریلا مادہ تو نہیں آ گیا، اس کے اندر کوئی خرابی تو نہیں ہے۔ مکمل وہ مکھی پہلے ہر مکھی کے لائے جانے والے رس کو اچھی طرح سے چیک کرتی ہے، جانچ کرتی ہے۔ جب وہ رس ہر لحاظ سے بہتر ہوتا ہے تبھی وہ مکھی اس شہد کو اور اس رس کو جو ہے اس جتھے میں داخل کرنے کا آرڈر دیتی ہے، اور سارے مکھیاں اسی کے تابع ہوتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی مکھی غلطی سے کوئی زہریلا مادہ لے کے آ جاتی ہے تو یہ مکھی جو ہے اس زہریلے مادے والی مکھی کو وہاں سے ختم کر دیتی ہے اور اس رس کو جو ہے ریجیکٹ کر دیتی ہے، اسے خارج کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح مکھیوں کا جو گھر ہوتا ہے، شہد کی مکھی کا جو گھر ہوتا ہے، یہ گھر بھی بڑا عجیب طریقے سے بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس گھر کا بھی جو ہے مثال بیان فرمائی اور اس گھر کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور سائنٹسٹ جو ہے آج تک پریشان ہے کہ شہد کی مکھی کا جو گھر ہوتا ہے، ایک ایک جو خانہ اس کا ہوتا ہے وہ 6 کونی ہوتا ہے، اس میں 6 الگ الگ کونے ہوتے ہیں، اور جو کونے ہوتے ہیں وہ بالکل ہر لحاظ سے ایک ہی سائز کے ہوتے ہیں۔ نہ اس کے اندر وہ لوگ پرکاش سے اس کو ماپتے ہیں، نہ اس کی دیواروں کو جو ہے پینسل سے مارک کیا جاتا ہے، بلکہ اللہ نے ان کو ایسا علم عطا کیا ہے کہ ان کے پورے خانے، اگر 1000 مکھیاں ہیں تو 1000 کے 1000 خانے ایک ہی سائز کے ملیں گے۔ اگر آپ نکال کے اس کو چیک کریں تو وہ پورے کے پورے خانے ہر لحاظ سے، ان کی دیوار کی چوڑائی، ان کے فرش کی چوڑائی، ہر لحاظ سے وہ لوگ جو ہے یکساں ہوں گے۔ یہ اللہ نے اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا علم ان کو عطا کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ شہد کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ فی شفاء للناس مختلف الوان ہو، شہد کے مختلف قسم کے رنگ ہوتے ہیں۔ کہیں پر پایا جانے والا شہد کالا ہوتا ہے، کہیں سے شہد آنے والا لال کلر کا ہوتا ہے، کہیں سے شہد آنے والا زعفرانی کلر کا ہوتا ہے، کہیں سے آنے والا شہد پیلے رنگ کا ہوتا ہے۔ تو یہ شہد کی مختلف اقسام ہیں، وہ رنگ کے اعتبار سے بھی الگ ہوتا ہے اور مزے کے اعتبار سے بھی مختلف ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جو شہد آتا ہے وہ الگ ہے، آپ کشمیر چلے جائیے، وہاں سے جو شہد بن کے آتا ہے وہ الگ رنگ کا ہوتا ہے، اس کا رنگ بھی الگ ہے، مزہ بھی الگ ہے۔ آپ ادھر کیرل کے پاس چلے جائیے، وہاں سے شہد آنے والا، اس کا مزہ الگ، اس کا رنگ الگ۔ ہر مقام کے جو شہد الگ الگ بنتے ہیں اس کے رنگ بھی اور اس کے مزے بھی الگ الگ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ نے دونوں باتوں کا ذکر کیا ہے کہ شراب مختلف الوان ہو، اس کا رنگ بھی الگ ہوتا ہے اور اس کا مزہ بھی الگ ہوا کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ شہد کی مکھیاں جو ہے اپنے گھروں کے لیے جو مقام انتخاب کرتی ہیں، اللہ نے ان کا انتخاب بتایا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں اونچے مکانات کو سلیکٹ کرتی ہیں جہاں پر عام انسانوں کی پہنچ نہ پہنچ پائے، یا کوئی پرندہ وہاں پر آ کے ان کو ستائے نہ، یا کسی زہریلے جانور ان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ایسے اونچے مکانات کو وہ لوگ چنتے ہیں، یا پھر پہاڑوں کے اوپر، یا پھر اونچے درختوں پہ اللہ نے ان کو جو ہے مقام عطا کیا ہے کہ وہ وہاں پر جا کر شہد کو جمع کرتی ہیں اور وہ شہد کو بناتی ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہے اپنے گھروں کا بھی انتخاب کرتے ہیں، ہمیں گھر کہاں بنانا ہے، کس مقام پہ بنانا ہے، وہ پہلے جا کر دیکھتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں۔ اگر ان کو تمام لحاظ سے وہ مقام موزوں لگے، مناسب لگے، تبھی اس مقام پہ وہ لوگ اپنا گھر بناتی ہیں۔ اسی طرح تحقیق کے مطابق یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ابھی تک جو ہے شہد کی مکھیوں کے 2500 اقسام دریافت ہوئے ہیں۔ اب تک جو لوگ تحقیق کر رہے ہیں شہد کی مکھیوں کے اوپر، تو 2500 یعنی 2500 شہد کی مکھیوں کی جو قسمیں ہیں وہ دریافت ہوئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے مکھیوں کے اندر ایک خاص بات یہ پائی جاتی ہے، اگر کسی مکھی نے کسی پھول سے رس چوس لیا تو دوبارہ دوسری مکھی وہاں پر نہیں جائے گی۔ یہ کیسے ان کو معلوم ہوا کہ اس مکھی نے جو ہے وہاں سے رس چوس لیا ہے یا وہاں پر اب کوئی چیز نہیں ملنے والی ہے؟ تو سائنسدانوں نے تحقیق کے ذریعے بات بتایا کہ جو مکھی کسی بھی پھول سے رس چوس کر جاتی ہے تو وہاں سے رس نکالنے کے بعد وہاں پر وہ ایک قسم کا ڈراپ ڈال دیتی ہے، ایک قطرہ وہاں پر وہ داخل کر دیتی ہے، تاکہ بعد میں آنے والے مکھیوں کو یہ بات معلوم ہو جائے اس کے اندر اب کچھ بھی باقی نہیں رہا ہے۔
اللہ نے ایسا ان کو علم دیا ہے، وہ اپنے بعد والوں کو پہلے آگاہ کر دیتی ہے کہ تمہارا وقت بھی ضائع نہ ہو، تمہاری محنت بھی ضائع نہ ہو، اب اس کے اندر کچھ بھی باقی نہیں ہے، سارا رس میں نے چوس لیا ہے۔ تو وہ اس پھول کے اوپر ایک قسم کا قطرہ گرا کر آ جاتی ہے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو، بعد میں آنے والے جو مکھیاں ہیں ان کو اس بات کا علم ہو جائے اور وہ وہاں سے جو ہے اپنی محنت کو ضائع نہ کرے۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے شہد کی مکھیوں کے بے شمار اقسام ہیں، ان کے تعلق سے بہت سی باتیں ہیں، انشاءاللہ کبھی تفصیل سے ان کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ نے یہاں پر ان کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ فی شفاء للناس، شہد میں لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ ان کو شہد پلاؤ۔ وہ گئے، شہد پلانے کے بعد کچھ دیر کے بعد دوبارہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اب میرے بھائی کے پیٹ کا جو درد تھا اور زیادہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ پھر سے شہد پلاؤ۔ دوبارہ گئے، شہد پلا کے آئے، پھر کہا کہ اور درد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے تیسری بار کہا کہ جاؤ شہد پلا کے آؤ۔ اس کے بعد ساتھ میں کہا کہ تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، رب کا فرمان سچا ہے۔ اللہ نے فرمایا شہد میں شفا ہے، اگر تمہارے بھائی کے پیٹ میں درد نہیں کم ہو رہا ہے تو تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ چوتھی مرتبہ گئے، شہد پلایا، تب اس بھائی کو شفا ملی۔ اللہ نے یہاں پر شہد کے تعلق سے فرمایا کہ فی شفاء للناس، لوگوں کے لیے شہد میں شفا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں میں شفا رکھی ہے۔ آدمی کے جسم میں کوئی بھی بیماری ہو، جسمانی طور پر کسی بھی طرح کا مرض ہو، کوئی بھی بیماری ہو، ان بیماریوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں میں رکھا ہے۔ پہلا، شہد کا استعمال۔ آپ کو کوئی بھی مرض ہو، آپ شہد استعمال کریں گے، آپ کو شفا دی جائے گی۔ یقین کے ساتھ آپ شہد استعمال کریں، اصلی شہد ہونا چاہیے، اگر وہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا، مرض کوئی بھی ہو، کون سی بیماری بھی کیوں نہ ہو، ہر بیماری کا علاج شہد کے اندر موجود ہے۔ دوسرا ہے حجامہ کرنا، حجامہ کرنا، کپنگ لگانا، اس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بیماریوں کا علاج اتار دیا ہے، ہر قسم کی بیماری کا علاج حجامہ کے اندر موجود ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی پر جادو کا اثر ہوتا ہے تو جادو کا علاج بھی حجامہ کے ذریعے ختم ہو جاتا ہے، اس کا علاج ہو جاتا ہے، وہ شفا یاب مکمل ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا جو عمل ہے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہے داغ لگانا، گرم گرم چونکے لگانا۔ پہلے زمانے میں، آج بھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے قریوں میں، دیہاتوں میں جو ہے لوگ، غیر مسلم لوگ خاص طور پر جو ہے گرم گرم جو ہے لوہے کو گرم کرتے ہیں، اور بچوں کے اگر پیٹ میں درد ہو اس کے پیٹ پہ گرم انگار لگایا جاتا ہے اپنے لوہے کے راڈ سے، یا اگر کمر میں درد ہو اس سے چرکے دیے جاتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے بھی بہت سارے ایسے بزرگ گزرے ہیں جو یہ عمل کرتے تھے، اور اس عمل کے اندر بھی شفا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو اس علاج سے منع کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے داغنے سے اور جلانے سے منع کیا ہے، وگرنہ شہد کے استعمال میں اور حجامہ کرنے میں اللہ کی طرف سے اس کے اندر شفا موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شہد کا تذکرہ فرمایا کہ شہد کے اندر تمام لوگوں کے لیے شفا ہے، اگر اس کو یقین کے ساتھ پیا جائے اور اس کو استعمال کیا جائے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا آگے کہ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان مت کرو، اللہ کے لیے مثالیں بیان مت کرو۔ جیسا کہ آج لوگ کہتے ہیں، اور اسے کہا جائے کہ تم ڈائریکٹ اللہ سے مانگو تو وہ لوگ مثال دیتے ہیں کہ اگر دنیا میں فلاں منسٹر سے ملنا ہے، فلاں آدمی سے ملنا ہے تو ہمیں پہلے چھوٹے چھوٹے آدمیوں کے پاس سے جا کر اس کے پاس ملنا پڑے گا۔ اللہ نے صاف فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ایسی مثالیں بیان مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام چیزوں کا جاننے والا ہے اور تم نہیں جاننے والے ہو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور تم جو ہے نہیں جاننے والے ہو۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا سارا غیب اللہ کے پاس ہے، تمام غیب کی باتوں کا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، اور جو قیامت آنے والی ہے، قیامت کیسے آنے والی ہے؟ انسان کے پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں قیامت واقع ہو جانے والی ہے۔ انسان پلک جھپکنے کے برابر جو وقت ہوتا ہے اس کے برابر یا اس سے بھی قریب قیامت آنے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت اچانک آ جائے گی، انسان کے پلک جھپکنے کا موقع بھی اس کو نہیں ملے گا۔ او کلمح بصر، اللہ نے صاف فرمایا
کہ انسان کے آنکھ یا پلک جھپکنے کے برابر یا اس سے بھی کم وقت میں قیامت آنے والی ہے، اچانک قیامت آ جائے گی، انسان کو اس کا علم بھی نہیں ہوگا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا، دنیا کے اندر جتنے لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جتنے لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ قبر والوں کی کرو، چاہے وہ حجر والوں کی کرو، چاہے وہ درخت والوں کی کرو، چاہے وہ گھوڑے والوں کی کرو، کسی کی عبادت اگر کی دنیا کے اندر کی جاتی ہے تو ان کا عالم قیامت کے روز کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاءَنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمْ قَالُوا إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ جب یہ لوگ قیامت کے دن جو ہے وہاں اللہ کے دربار میں ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جن کی عبادت یہ لوگ کیا کرتے تھے، وہاں پر سورج بھی آئے گا، وہاں پر چاند بھی پیش کیا جائے گا، وہاں پر مورتیاں بھی ہوں گی، وہاں پر جتنے لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے وہ سب اللہ کے دربار میں پیش کر دیے جائیں گے۔ تو مشرک لوگ، ان کی عبادت کرنے والے ان کو دیکھتے ہی کہیں گے کہ اے اللہ، یہی وہ لوگ ہیں ہم جن کو عبادت کیا کرتے، جن کی پوجا کیا کرتے تھے تجھ کو چھوڑ کر۔ تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ جتنے لوگ عبادت کرتے ہیں تو وہ تمام معبود اللہ کے دربار میں کیا کہیں گے؟ انکم لکاذبون، تم تو جھوٹے ہو، ہماری عبادت تم میں سے کسی نے نہیں کی ہے۔ وہاں پر سورج بھی انکار کر دے گا، وہاں پر چاند بھی انکار کر دے گا، وہاں پر قبر والے، پیر، مرشد، درگاہ والے، تمام کے تمام مورتیاں، جتنے خدائیں لوگ سمجھتے اور مانتے ہیں، وہ سارے خدا، وہ سارے معبودان باطلہ اللہ کے دربار میں کہیں گے کہ اے اللہ، ان لوگوں نے ہماری عبادت نہیں کی ہے، یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اب ان کا عالم کیا ہوگا؟ تو زندگی تمام ان کو پوچھتے رہے، عبادت کرتے رہے، اور وہاں اللہ کے دربار میں وہی لوگ جن کی عبادت کی جا رہی ہے اللہ کے دربار میں کہیں گے کہ اے اللہ، یہ لوگ جھوٹے ہیں، ہماری انہوں نے عبادت نہیں کی ہے۔ تو تمام معبودان باطلہ وہاں پر شریک کرنے والوں کے تعلق سے اللہ کے سامنے برات کا اظہار کر دیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی ہے۔ پھر رب العالمین نے آگے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا، احسان کرنے کا، اور اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کو دینے کا، قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کو اپنے اموال میں سے عطا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے تمام قسم کے فحش کاموں سے، منکرات کے ساتھ جو ہے کام کرنے سے اور ظلم کرنے سے اللہ تعالیٰ تم کو منع فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر رب العالمین آگے فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو لوگ نیک عمل کریں گے چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا وہ عورتوں میں سے ہو، وهو مؤمن، اگر وہ ایمان والے ہیں، تو فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں زندگی کو ان کے لیے آسان بنا دے گا۔ دنیا کے اندر بھی ان کے لیے کامیابیاں ہوں گی، دنیا کے اندر ان کے لیے اللہ کی بارگاہ، اللہ کی طرف سے نجات ہوگی، اور آخرت کے اعتبار سے ان کے لیے اللہ کے دربار میں بہت بڑا اللہ نے اجر رکھا ہے۔ پھر رب العالمین نے آگے جو ہے 14ویں پارے کے آخر میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اکیلے تھے، اور وہ اکیلے امت کے برابر تھے، یعنی وہ رہبر تھے، پیشوا تھے، قائد تھے، وہ اکیلے جو ہے امت تھے، اور وہ خالص اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اور جو ہے وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعو الی ربک السبیل، اے لوگوں، جب تم لوگوں کو جو ہے دعوت دو، اللہ کے دین کی طرف بلاؤ، تو حکمت کے ساتھ بلاؤ، نصیحت کے ساتھ بلاؤ، اور اچھے انداز کے ساتھ ان کو دعوت دو۔ جب کبھی لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا ہو، جب کبھی لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے، تو اچھے انداز کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ، پیار کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا ہے۔ اسلام کی دعوت دینے میں، دین کی دعوت دینے میں، سمجھانے میں ہم غصہ ہونا یا ان کے ساتھ لڑائی کرنا یا ان کے ساتھ مباحثے کرنا، اللہ نے اس بات سے منع فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح 14ویں پارے کے آخر میں اس چیز کا تذکرہ فرمایا کہ ایمان والوں کو جو ہے یہ بات ماننی چاہیے کہ جب کبھی ہم لوگوں کو برائیں، یہ اللہ کی جانب، اللہ کے راستے کی جانب حکمت کے ساتھ سمجھائیں، نصیحت کے ذریعے سمجھائیں، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ صبر کا دامن تھامے رکھیں۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین نے یہاں پر 14 پارے کے اندر ان تمام چیزوں کا تذکرہ فرمایا، شہد کی مکھی کا بھی اس میں اللہ نے ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہجر والوں کا بھی اللہ نے واقعہ بیان فرمایا
انہوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، اللہ نے اس چیز کو تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عبادات کو قبول فرمائے۔ ہمارے عبادات میں جو روزے ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہیں، دعائیں ہیں، اے اللہ ان تمام چیزوں کو اپنی مہربانی سے قبول فرما لے۔ آمین واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔